بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الأولى، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا پہلی قوموں کو، ٹھیک ہے، قرون اولا کو ہم نے ہلاک کر دیا، بصائر للناس، کس لیے کتاب دی؟ یعنی اس حال میں کہ وہ بصیرت دینے والی تھی، ٹھیک ہے نا، بصیرتوں والی تھی وہ کتاب، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھا میرا پیغمبر تو بجانب الغربی، غربی جانب یعنی طور پہاڑ کی مغربی جانب آپ نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حوالے کیا کام، قضینا الی موسیٰ الامر، حوالے کیا ہم نے کام کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھا تو وہاں حاضر ہونے والوں میں سے۔ تو نبی علیہ السلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ طور پہاڑ کے مغربی جانب میں بھی نہیں تھے اور آپ وہاں حاضر ہونے والوں میں بھی نہیں تھے۔ جب حاضر ہونے والوں میں نہیں تھے تو پھر یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ہم نے وحی کی، یہ ہم نے وحی کی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے انشأنا پیدا کیے، قروناً کئی بستیاں، کئی قومیں، ٹھیک ہے، فتطاول علیہم العمر، پس لمبی ہو گئیں ان کے اوپر عمریں، وما کنت ساویاً، اور نہیں تھا تو مقیم رہنے والا، ساویاً مقیم رہنے والا، فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتا تو ان کے اوپر ہماری آیتیں، یعنی میرا پیغمبر تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھا کہ تو ان پہ پڑھتا ہماری آیتیں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنانے والے ہیں، ہم ہی کیا بنانے والے ہیں؟ رسول بنانے والے ہیں۔ تو جس کو رسول بناتے ہیں اس کو وحی کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تھا تو طور کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ طور پہاڑ کی جانب نہیں تھے، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر وحی دے رہے تھے، پھر اتنی تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے، مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، تجھ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ میرا پاک پیغمبر ڈرا مکے والوں کو، ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان تصیبہم، کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، فیقولو، پس یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں تو نے نہیں بھیجا ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، پس ہم پہ تابعداری کرتے تیری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوتے ایمان لانے والوں میں۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہ ہوتا کہ ان کو مصیبت پہنچے اور ان اعمال کے بدلے میں کہ جو انہوں نے کیے، تو یہ کہیں گے یا اللہ کیوں تو نے ہماری طرف رسول نہیں بھیجا، ہم اتباع کرتے۔ فرمایا اگر ان کا یہ کہنا نہ ہوتا کہ اگر آج میں ان کو آپ کے بھیجنے کے بغیر ہی سزا دے دوں،
اور کل ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا اللہ کہ تو سزا دے رہا ہے، تو رسول بھیج دیتا، رسول بھیجتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، مانتے۔ فرمایا اگر یہ عذر نہ ہوتا تو اس لو شرط کی جزا کیا ہے؟ لما ارسلناک الیہم، ہم آپ ان کی طرف رسول بنا کر نہ بھیجتے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ کل عذاب آئے تو ان کو یہ بہانہ نہ ملے کہ اللہ تو نے رسول نہیں بھیجا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فلما جاءہم الحق، پر جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا، ہماری طرف سے، قالو تو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیے گئے اس پیغمبر کو مثل ما اوتی موسیٰ، اس طرح کے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ جب نبی علیہ السلام آئے تو کہنے لگے ان کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے؟ تو فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ہم نے دیے تو ان کا انکار لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو ان کا انکار کیا تو ان کا اس پیغمبر کو، آخری پیغمبر کو بھی اگر ہم معجزے دے دیتے تو پھر بھی کیا ہوتا؟ بلکہ ان کے معجزے تو ان سے بڑھ کر تھے، اور یہاں تک 8ویں پارے کی شروع میں نہیں کہا کہ اگر مردے بھی زندہ کر دیتے، ہر چیز سامنے لے آتے، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو فرمایا اولم یکفروا، کیا کفر نہیں کیا بما، اس کا، اوتی موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے من قبل، اس سے پہلے، قالوا سحران تظاہران، تو ان کو معجزے دیے گئے، ان کو کیا کہا گیا؟ سحران تظاہران، تظاہرہ، یہ دو جادوگر ہیں، سحران ہیں یہ دو کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، تظاہرہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون کو کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، اور تظاہرہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے انا بکل کافرون، ہم سب کچھ کا انکار کرنے والے، جتنے معجزے لے کے آئے ہو ہم ہر ایک معجزے کا کیا کرتے ہیں؟ یا بکل، دونوں پیغمبروں کی بات ہے کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک کا کیا کرنے والے ہیں؟ انکار کرنے والے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان سے، یہ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے جاتے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، تو فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے تو انکار تو ان کا بھی کیا گیا، اور ان کو بھی جادوگر کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں۔ تو آؤ ان سے کہو فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، لے آؤ کوئی کتاب ایسی جو تورات اور قرآن دونوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ نہ تم نے تورات کو مانا ہے اور نہ ہی تم کس کو مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو، کیا مانا کرو گے؟ قول کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ، لے آؤ کوئی ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، ہوا اہدیٰ منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما تورات اور قرآن سے، اتبعوہ، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ تو لا سکتے ہیں وہ ایسی کوئی کتاب؟ کہاں لا سکتے ہیں؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، زیادہ لانا تو چھوڑی، ایک آیت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو لا سکیں؟ تو پھر قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب، تورات سے بڑھ کر ہدایت کی کتاب وہ لے آتے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر یہ جواب نہ دیں آپ کو، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ اتباع کرتے ہیں اپنے خواہشات کی۔ اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیں کہ یہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص سے جو پیروی کرتا ہے اپنے خواہش کی، بغیر
ہدن بغیر کسی رہنمائی کے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کی طرف سے رہنمائی ہو، وحی کی روشنی میں کوئی خواہش کی پیروی کرتا ہے، آپ کی خواہش وحی کے تابع ہے، تو پھر تو بہت اچھے ہے۔ لیکن ان کے پاس کوئی رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محض وحی کے مقابلے میں کس کی پیروی کرتے ہیں؟ خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہی وحی کی تابع ہو جائے تو پھر اس کی اتباع میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی خواہش وحی کے تابع ہے، لیکن خواہش ہی وحی کے خلاف ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، البتہ تحقیق پہنچا دیا ہم نے ان کی طرف کلام اپنا پے در پہ۔ وصلنا یعنی مل مل کے یکے بعد دیگرے، پے در پہ آیتیں بھیج کے ہم نے ان کی طرف پیغام پہنچا دیا۔ مانا کرو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پہ پہنچا دیا ان کی طرف القول، اپنا کلام، اپنی بات، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی من قبلہ، اس قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون مراد ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دو رائے۔ ایک رائے ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور اس کے ہم نوا، وہ تورات کو بھی مانتے تھے، تو جب قرآن آیا تو قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں، اور خاص کر نصارہ حبشہ، نجاشی بادشاہ اور اس کے ہم نوا، کہ اپنی بھی کتاب کو مانتے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو اس کو بھی کیا کرنے لگ گئے تھے؟ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھا جاتا ہے یہ قرآن ان کے اوپر، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ قرآن حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے، یعنی توحید ماننے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی توحید ماننے والے تھے، اب جب قرآن آ گیا تو ہم قرآن کو بھی کیا کرنے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں۔ یا دوسری توجیہ کہ قرآن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا، تو اجمالی طور پر وہ قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو کیا کر چکے تھے؟ مان چکے تھے۔ پھر جب قرآن آ گیا، پڑھا گیا، تو انہوں نے سنا، کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے تذکرے تو پہلے بھی ہماری کتابوں میں ہوئے تھے، ہم نے اسی وقت سے اس کو کیا کر لیا تھا؟ تسلیم کر لیا تھا۔ آگے لیکن یہ بہت چند لوگ تھے، یہ کیا تھے؟ بہت چند تھے، ورنہ اکثریت نے اپنے اس عہد کو توڑا اور انکار کر دیا۔ پیغمبر کو دیکھ کے بھی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ وہی پیغمبر ہیں یا نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانا جس طرح کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ آگے فرمایا تو یہی لوگ ہیں، یؤتون اجرہم، دیا جائے گا ان کو ان کا اجر مرتین، دو مرتبہ یعنی ڈبل، ان کو ان کا اجر کیسے ملے گا؟ دگنا ملے گا۔ کیوں دگنا ملے گا میرا دوست؟ وہ بھائی اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اپنے پیغمبر جو ان کی طرف آئے ان کو بھی مانا، جب آخری پیغمبر آئے تو انکار کے بجائے ان کو بھی مان لیا اور تسلیم کر لیا، تو ان کو اجر بھی کیا ملنا چاہیے؟ ڈبل ملنا چاہیے۔ فرمایا ان کے لیے اجر بھی دوہرائے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ ڈٹ گئے تھے سچائی پر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے تھے اچھائی کے ساتھ برائی کو، یعنی اچھائی کا ویپر بنا کے تو برائی کو ایسے دھکیلتے تھے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھائی یعنی بیان توحید کے ذریعے شرک کی تردید کرتے تھے، خاتمہ کرتے تھے۔ حق کا بیان ہوتا تو شرک کیا کرتا تھا؟ مٹتا تھا۔ یا بعض مفسرین اس کو اخلاق حسنہ پہ تعبیر کر کے یوں کہتے ہیں کہ لوگوں کی برائیوں کا بدلہ بھی وہ کس سے دیتے تھے؟
اچھائی کے ذریعے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور یہی لوگ جب سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات، کیسی بات؟ اور بیہودہ بات گالی گلوچ بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کفر اور شرک کے جتنے کلمات ہیں سب کس میں آگے؟ لغو میں آگئے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب سنتے ہیں بیہودہ بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اسے، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، یعنی تم سے سلامتی چاہتے ہیں، تم اپنا کام کرو، ہم یہاں سلام ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں ہے، اس کو سلام بمانے متارکت کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معنی کرو، کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہے تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی جاہلوں سے ہم باس کرنا، الجھنا نہیں چاہتے۔ آگے انک لا تہدی من احببت، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا، توفیق نہیں دے سکتا، من اس کو احببتا جس کو تو پسند کرے میرا پیغمبر، لیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ رہنمائی کرنا، حق راستہ دکھانا، تو یہ تو پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبر آتا ہی اس لیے کہ حق راستہ دکھائے، تو یہاں ہدایت کا کون سا معنی لوگے؟ دکھانے والا نہیں، توفیق والا، دکھاتے ہیں آپ، توفیق کون دیتا ہے ماننے کی؟ تو فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک تو توفیق نہیں دے سکتا جس کو تو پسند کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالو، اور کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کی تابعداری کریں ہدایت کی، معک آپ کے ساتھ، تو نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جاتے ہیں اپنی زمین سے۔ عذر سنا ہے ایمان نہ لانے کا، کہ اگر جی آپ کی ہدایت مانیں اور قرآن اور آپ کے ساتھ چلیں تو ہم اٹھا لیے جاتے ہیں، آپ پر تو سختی ہے، لوگ مارتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو اگر ہم آپ ہدایت کی اتباع کریں معاک آپ کے ساتھ، تو نتخطف، ہم کیا کر لیے جاتے ہیں؟ اٹھا لیے جاتے ہیں، من ارضنا، اپنی زمینوں سے، اپنی ملکوں سے، علاقوں سے، بستیوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے حرم آمنا، امن والا؟ کیا اس حرم کی وجہ سے تم کو پوری دنیا میں امن نہیں ملا ہوا؟ باوجود مشرک ہونے کے سفر کرتے ہو، چور ڈاکو بھی مکے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ کون کیا کہاں کے آئے ہوئے ہیں، مکے اور حرم والے لوگ ہیں۔ تو جس مالک نے تمہیں حرم تمہیں دیا امن کے لیے، وہ مالک تمہیں ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے امن نہیں دے سکے گا؟ فرمایا اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی، حرمن آمنا، حرم میں جو امن والا ہے۔ آگے تمہیں تو روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا حرم دیا ہے، ایسے امن والا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اکٹھے کیے جاتے ہیں اس کی طرف میوے ہر طرف سے، کیا؟ من کل ثمرات کل شیء، ہر طرف سے میوے، ہر چیز کے میوے، ہر قسم کے میوے، یجبا الیہ، اکٹھے کیے جاتے ہیں اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء، میوے ہر قسم کے، ہر چیز کے، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ یجبا کا معنی کیا کرنا ہے؟ اکٹھے کیے جاتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے، جب عربی میں
کسی بندے کو حاکم کہتا جاؤ ٹیکس اکٹھا کر کے لاؤ، تو وہ کہتا تھا جببت الخراج جبابتن، جببت الخراج جبابتن، میں نے خراج ٹیکس سارا کیا کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے۔ تو مانا کرو یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اکٹھے کیے جاتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے میوے، رزق من لدنا، ہماری طرف سے روزی ہے یہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، من قریۃ، بستیوں سے، قوموں سے، بطرت معیشتها، جو آکڑا گئے تھے اپنی معیشت پر، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی، بطرت، جو آکڑ گئے تھے، معیشتها، اپنی معیشت پر۔ اکڑنا غرور دکھانا، تکبر دکھانا، سمجھ آگئی؟ فرمایا کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ایسی کہ بطرت، کیا ہو گئی تھے وہ، آکڑ گئے تھے، معیشتها، اپنی معیشت پر۔ آگے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ان کے ٹھکانے، رہنے کی جگہیں، لم تسکن من بعدہم، نہیں آباد ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، یہ ہیں ان کے ویران کھنڈرات، لم تسکن من بعدہم، نہیں رہائش اختیار کی گئی ان میں، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ جا کے دیکھو تھوڑی بستیاں دوبارہ آباد ہوئیں، ورنہ اب تک کھنڈرات ہی پڑے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہیں ہم ہی وارث ہونے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا کسی بستی کو، حتیٰ یبعثا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے، فی امہا، اے فی وسطہا، اس کے سینٹر میں، رسولا، اپنا رسول۔ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جہاں تک کہ اس کے مرکزی شہر، مین سینٹر میں کیا بھیج دیتا ہے اللہ، اپنا رسول بھیجتا ہے کہ آگاہ کیجئے۔ جس طرح پوری دنیا کا سینٹر مکہ ہے، تو اللہ نے ساری کائنات کا امام وہاں مبعوث کیا۔ فرمایا نہیں ہلاک کرتا اللہ کسی بستی کو یہاں تک کہ بھیجتا ہے وہ اس میں، اس کے سینٹر میں اپنا رسول، وسط میں اپنا رسول، یتلو علیہم آیاتنا، پڑھتا ہے وہ ان پہ ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے کسی بستی کو، الا، مگر تب کہ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، درا حال ہے کہ اس کے اہل کیا ہوں، ظلم کرنے والے ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، من شیئن، کسی چیز سے، جتنا مال متاع ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس یہ نفع ہے دنیا کی زندگی کا، یہ کیا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور دیر پائے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا وہ آدمی جس سے ہم نے وعدہ کیا اچھا وعدہ، یعنی جنت کا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا، فَهُوَ لَاقِيهِ، پس وہ اپنے اس اچھے وعدے سے ملنے والا ہے، کمن، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے نفع دیا دنیا کی زندگی کا نفع، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر ہوگا وہ قیامت والے دن من المحضرین، حاضر کیے ہوئے میں، کس چیز کے لیے حاضر کیے ہوئے میں، من المحضرین للنار او العذاب، آگ یا عذاب کے لیے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک سے جنت کا وعدہ جو پانے والا ہے اس کو، اور ایک ایسا بندہ جس کو صرف دنیا کا مال و متاع دیا ہے، اور مرنے کے بعد فوراً اس نے کس کو پہنچ جانا ہے، عذاب کو پہنچ جانا ہے، جکڑا ہوا، حاضر کیا ہوا، تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا اللہ ان کو، آواز دے گا، فَيَقُولُ، پس کہے گا اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کو تم گمان کرتے تھے، جن کو تم شریک گمان کرتے تھے، کہاں ہے؟ قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر حق ثابت ہو گیا، حق علیہم القول، ثابت ہو گیا ان کے اوپر اللہ کا قول۔ کون سا قول؟ عذاب والا قول ثابت ہو گیا۔ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ جب کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شرکا، تو گروپ تو دنیا میں کافر بھی دو قسم کے ہیں، لیڈر اور تابعدار۔ تو وہ لیڈران اس وقت کہہ دیں گے فوراً اللہ کہ جی بالکل بالکل، یہ جتنے بھی کھڑے ان کو ہم ہی نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم خود گمراہ تھے تو اسی طرح ہم نے ان کو بھی کیا کر دیا، ہم ہدایت پر ہوتے تو ان کو راہ راست پہ لاتے، ہم گمراہ ہوئے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ آگے تبرأنا، گمراہ تو کیے لیکن آج کوئی کام آئیں گے ان کے؟ نہیں، تبرأنا الیک، اللہ تیرے سامنے ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، اقرار کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تیرے سامنے ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، تبرأنا، ہم براعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے، الیک، تیرے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرتے، سٹوک انکار کر جائیں گے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، پکارو سارے مل کے اپنے شرکا کو، نا تم بھی اور تم بھی، سارے مل کے۔ فرمایا تب تو فدعوہم، تو پکاریں گے وہ اپنے شریکوں کو، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ قبول نہیں کریں گے ان کی فریاد اور ان کی پکار کو، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے وہ لیڈران بھی تابعدار بھی سب عذاب کو، تو کیا کہیں گے؟ لو انہم کانوا یہتدون، لو تمنائیہ ہے، کیا ہے؟ یعنی تمنا کریں گے، ہائے کاش کہ ہوتے وہ کانوا یہتدون، ہدایت پاتے، کاش کہ وہ کیا ہوتے؟ ہدایت پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ، پس کہے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ رسول آئے تھے، تمہارا کیا رد عمل تھا، کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پس اندھی ہو جائیں گی ان پہ خبریں، فَعَمِيَتْ، کیا ہو جائے گی؟ اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان کے اوپر خبریں، یعنی دنیا میں تو ٹر لگے رہتے تھے نا باتیں، اس وقت جب کہا جائے گا کیا جواب دیا؟ فعامیت علیہم الانباء، خبریں بالکل اندھی ہو جائیں گی، یعنی کچھ بھی ان کو نظر سمجھ نہیں آئے گا، اور کیا ہوگا؟ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پوچھ رہے تم کوئی جواب بتاؤ، نہیں، سوال بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے، کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ آمَنَ، پس جو ایمان لایا، آگے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس جو شخص توبہ کی جس نے، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیا نیک، فَعَسَىٰ، پس امید ہے، أَن يَكُونَ، کہ ہو وہ، من المفلحین، کامیاب ہونے والوں میں سے، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ امید، تو اللہ کی طرف سے جب عسیٰ ہو تو کیا معنی ہے؟ یقیناً یہی لوگ ہیں، ان یکونوا من المفلحین، کہ ہوں گے یہ کس میں سے؟ فلاح پانے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب ہی پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تیرا رب پیدا کرتا ہے، اسی کا اختیار ہے، یعنی پسند کرنا، اختیار بھی اسی کا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی اختیار
نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ و تعالی اور بلند ہے، اما ان سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتی ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور وہ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کے لیے ہے تعریف، اسی کے لیے ہے صفات کارسازی دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اسی کے لیے حکم ہے، فیصلہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات کو سرمدا ہمیشہ، کیا اللہ رات کو ہمیشہ قائم کر دے، کب تک؟ الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء کون ہے الہ اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لائے، افلا تسمعون تو کیا سنتے نہیں ہو؟ قل کہہ دیجئے ارائیتم بتلاؤ مجھے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات کو سرمدن ہمیشہ دن کو ہمیشہ ہمیشہ الہ یوم القیامہ دن کو تمہارے اوپر کھڑا کر دے، کب تک؟ الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل کہ لائے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ جس میں تم سکون اور راحت پاؤ، افلا تبصرون تو کیا دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ اور اسی کی مہربانی سے ہے، یہ اسی کی رحمت سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون پاؤ سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور یاد کر یا قابل ذکر ہے جب پکارے گا ان کو اللہ، فَيَقُولُ پس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جس کو تم خیال کرتے تھے، جن کو تم گمان کرتے تھے شریک، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم لے آؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا پس وہ جان لیں گے کہ حق للہ اللہ ہی کے لیے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ دلائل وہ باتیں کانوا یفترون جو وہ گڑتے تھے، ان قارون کان من قوم موسیٰ بے شک قارون فرعون کان من قوم موسیٰ کس کی قوم میں سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بڑا آدمی بڑا امیر تھا، بڑا امیر تھا، اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی ایک بہت طاقتور جماعت کو بوجھل کر دیتی تھی، ایک پوری جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنا امیر تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا، ذکر آئے گا ٹھیک ہے نا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت لگائی، ایک کنجری عورت کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ جب یہ تقریر کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو تقریر کے دوران اٹھ کے کہہ دیا کر کہ زنا کرنا کیسا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے، تو اٹھ کے کہہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی ہے۔ دشمن کچھ بھی کرنے پہ آتا ہے، باطل پرست جب رب کو چھوڑ دیتا ہے نا، شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی قسم پھر وہ آپ پر الزام لگانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ان قارون بے شک قارون، یہ انشاءاللہ تفصیل میں وہاں جا کے کروں گا، فرمایا بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم پس اس نے سرکشی کی ظلم کیا ان کے اوپر، وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے دیے قارون کو من الکنوز خزانوں میں سے،
ماں اس قدر کہ ان مفاتحہ کہ بے شک اس کی چابیاں کنجیاں لتنوء بالعصبۃ بوجھل پڑ جاتی تھیں بالعصبۃ ایک جماعت پر اولی قوت طاقتور ایک طاقتور جماعت بھی اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی. آگے اذ قال له قومه جب اس سے کہا اس کی قوم نے بنی اسرائیلیوں نے کہا ظاہر بات ہے ان کی قوم میں سے تھا تو قوم نے کہا لا تفرح مست نہ ہو اتنے پیسے دیکھ لیے ہیں تو کیا نہ ہو مست نہ ہو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا الفرحین مست ہونے والوں کو وابتغ اور تلاش کر فیما آتا کا اس میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے الدار الاخرت آخرت کا گھر. کیا مطلب ہے اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال میں کیا تلاش کر دار آخرت تلاش کر دین پہ لگا تو تیرے لیے آخرت کا گھر بنے. سمجھ آ گئی. پیسے لیے ہوئے ہیں اور مکھی چوس ہے کنجوس آدمی ہے بھی سرکش ہو چکا ہے باغی ہو چکا ہے تو فرمایا یہ کام نہ کر مست نہ ہو تلاش کر اس مال میں الدار الاخرت آخرت کا گھر ولا تنس نصیبک من الدنیا ہاں اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے یعنی دنیا سے بھی اگر حلال اور جائز نفع لیتا ہے تو وہ لے. مفسرین فرماتے نصیبک من الدنیا جو دنیا میں تیرے لیے جائز حلال اور روا ہے وہ استعمال کر مستی اور زیادتی نہ کر اور جو زائد ہے اس میں آخرت کا گھر کیا کر تلاش کر. آگے وَأَحْسِنْ اور احسان کر اتنا مال تیرے پاس ہے تو کیا کر احسان کر کما احسن اللہ الیکا جس طرح اللہ نے احسان کیا تیری طرف وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ اور فساد نہ تلاش کر زمین میں ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قال تو قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم بے شک میں دیا گیا ہوں یہ خزانے مال سب کچھ علی علم عندی میرے علم کی وجہ سے علی سببیہ ہے. کیا ہے تو علی سببیہ تو معنی کرو انما اوتیتہ علی علم اے لاجل علم کس لیے میرے علم کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. فرمایا میں دیا گیا ہوں یہ مال علی علم علم کی وجہ سے عندی جو میرے پاس ہے میرے پاس فن ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ کیمیا کا علم تھا اس کے پاس کوئی کہتے ہیں کس کا علم تھا کوئی کہتے ہیں یہ چیزیں بنانے کا علم تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا تھا جو میرے پاس علم ہے یہ اس علم کی وجہ سے یہ خزانے مجھے ملیں یہ اللہ نے نہیں دیے کہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں اور آخرت کا گھر تلاش کروں. جواب سمجھ آیا. ہاں دیا گیا ہوں یہ مال میں اپنے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. اولم یعلم کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک کہ بے شک اللہ نے ہلاک کیے من قبلی اس سے پہلے من القرون بستیوں میں سے قوموں میں سے من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا جو اس سے زیادہ قوت والے تھے و اکثر جمعا اور زیادہ تھے جمع پونجی کے اعتبار سے. جمع یہاں جماعت بھی لیا بعض لوگوں نے کہ اس کا جتھا ٹولی فوج بھی زیادہ تھی اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا. یا مانا کہ جو مال جمع پونجی تو نے اکٹھی کی ہے اللہ نے تجھ سے پہلے ایسی قومیں ہلاک کی ہیں کہ وہ تجھ سے زیادہ جمع پونجی اور خزانوں والے تھے. آگے جی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور فرمایا نہیں پوچھا جائے گا سوال نہیں کیے جائیں گے اپنے گناہوں کے متعلق مجرم لوگ. لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون یہ کب نہیں سوال کیے جائیں گے سوال تو ہوگا بھائی جہنم میں. تو جہنم میں سوال کرنے کی ضرورت ہے جب جہنم میں ڈال دیے گئے تو اب جہنمیوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. فخرج علی قومہ پس نکلا قارون اپنی قوم پر یعنی قوم کے سامنے آیا. کس انداز میں فی زینتی ہی اپنی زیب و زینت اور آرائی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. قال الذین تو کہا ان لوگوں نے یریدون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے جب انہوں نے قارون کو دیکھا آگے پیچھے فوج بڑے ایک جاہو جلال تخت اور پتہ نہیں کس
انداز سے شاہانہ انداز سے نکلا تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا اسی طرح جو دیا گیا ہے کس کو؟ ہاں قارون، کاش کہ اس طرح دولت ہمیں بھی کیا ہو جاتی، مل جاتی۔ تو انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ بہت بڑے حصے والا ہے۔ کیا ہے؟ بڑے حصے کا مالک ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع کا اس کو وافر حصہ ملا ہے، کاش ہمیں بھی اس طرح مل جاتا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، تو اہل علم ادھر کیا بول پڑے؟ وہ کہنے لگے ویلکم، ان دوسرے سے، ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے، یہ کیا کہتے ہو؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کا دیا ہوا بدلہ بہتر ہے، لمن آمنا، اس کے لیے جو ایمان لایا، وعامل صالحا، اور عمل کیا صالح، ولا یلق، آگے اللہ کا دیا ہوا بدلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں سکھائے جاتے یہ بات إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صبر والے۔ یہی بات نہیں سمجھ آتی مگر کس کو آتی ہے؟ صبر والوں کو سمجھ آتی ہے۔ جن میں صبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں بہتر دے گا، کیا دے گا؟ اللہ سے مانگتے۔ جن میں صبر نہیں، کہتے ہیں یہ ساڑھے کولو بھی آتے، ہاں یہ سارا ہمارے پاس ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا الفاظ پہ غور کرو، وَلَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر والوں کو، یا دوسرا معنی کہ یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر صبر والوں کو۔ یہ جو خصلت ہے یہ کس کو دی جاتی ہے؟ صبر والوں کو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پس دنسا دیا ہم نے اس کو، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الْأَرْضَ، کدھر دنسا دیا؟ زمین میں۔ ہم نے اس کو بھی، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الْأَرْضَ، زمین میں، تاکہ یہ نہ کہے کہ جی خزانے اللہ کو چاہیے تھے، نہیں، گھر سمیت، خزانوں سمیت تلن دفع ہو جا، ٹھیک ہے، جاؤ نیچے کی طرف، جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاتا ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا، رکے گا نہیں، نیچے ہی جائے گا۔ آگے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، پس نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود تھا من المنتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے، خود بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو جب اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا نا کہ وہ غرق ہو گیا، زمین کے اندر مال و متاع گھر سمیت دنسا دیا گیا، تو جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، کہتے شکر ہے جی، توبہ جی، ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملا، ورنہ آج ہمارے ساتھ بھی وہی کام ہوتا۔ تو لفظ دیکھو قرآن کے، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ، تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جو تمنا کر رہے تھے اس کی مرتبے کی، بالامس، گزشتہ کل، یقولون، کہتے تھے، وے، یہ وے کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ہماری بولی وے، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں بھی وے یعنی تعجب کا کلمہ ہے، وے کا ان اللہ، یہ وے امام ابن کثیر کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ کلمہ علم ترا کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ علم ترا کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وے کا لفظ، وے کا انا، یہ وے کا معنی ہوتا ہے ویل لکا، کیا؟ ویل کا، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو۔ تعجب کے وقت لوگ کہتے تھے، تو اس کو مختصر کر کے کیا بنا دیا؟ وے۔ تو معنی کرو وے، یقیناً تعجب ہے، کأن اللہ، بے شک اللہ، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے، لولا ان من اللہ علینا، اگر نہ کرتا اللہ ہم پر احسان، لَخَسَفَ بِنَا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ وہ تعجب ہے، بے شک تیرا، بے شک شان یہ ہے، لا یفلح الکافرون، کامیاب نہیں ہوتے کافر۔ یا وہ کا معنی وہی کرو علم ترا کے معنی میں، تو معنی کرو وہ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک کافر کامیاب
نہیں ہوتے، یا اوپر کے ساتھ بھی لگاؤ تو مانا کرو علم ترا اے وے کا ان اللہ، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتا ہے، روزی اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، تو یہ ہے آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، ہم کرتے ہیں اس کو ان لوگوں کے واسطے، یریدون نہیں، تلک الدار الآخرہ، تو یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، ہم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو ارادہ نہیں کرتے زمین میں سرکشی کا، ولا فسادا، اور نہ فساد کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین ہی کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا نیکی کے ساتھ یعنی نیکی لے کے آیا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگی اس سے، آگے، اور جو آیا برائی کے ساتھ تو فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ نیکی اور بدی کا فرق سمجھ میں آیا؟ فرمایا نیکی کر کے آئے گا اس سے بہتر دوں گا، اور گناہ کے بارے میں اللہ کا یہ احسان ہے کہ فرمایا جو گناہ کر کے آئیں گے تو فرمایا فلا یجزی الذین، نہیں بدلہ دیے جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، الا ما، مگر اس چیز کا کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، بدلہ سزا اسی عمل کے برابر ہی ملے گی۔ آگے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن فرض کیا، کیسے قرآن فرض کیا؟ یعنی قرآن کا پہنچانا، قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، کدھر فرض کی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا امر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مانا کرو بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کا بیان فرض کیا، لرادک، البتہ آپ کو لوٹائے گا، الی معاد، آپ کے لوٹنے کی جگہ۔ یہ کون سی ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں معادن سے مراد جنت ہے۔ کیا ہے؟ تو جنت لوٹنے کی جگہ کیسے ہو گئی؟ جگہ تو بندہ جدھر پہلے رہا ہو ادھر لوٹ کے آئے، تو لوٹنے کی جگہ وہ فرماتے ہیں چونکہ انسان کے ابا کہاں رہے پہلے، تو جنت سے، جس جنت سے نکلے تھے اسی جنت میں پہنچا کے رہوں گا قرآن کی وجہ سے۔ دوسرا مفسرین اکثر یہ معنی کرتے ہیں، اکثریت نے، کہ معادن سے مراد مکہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ جس مکے سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، وہی رب آپ کو کیا کرے گا؟ مکہ لائے گا فاتح بنا کر، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو جو ہے کھلی گمراہی میں، رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا، کون کھلی گمراہی میں۔ وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور آپ امید نہیں کرتے تھے کہ یلقى الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے گی، دی جائے گی۔ فرمایا میرا پیغمبر، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن ملے گا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ رب کا کرم ہے کہ آپ کو امید بھی نہیں تھی اور آپ کو رب نے کیا کر دیا ہے؟ قرآن دے دیا ہے۔ فرمایا الا رحمتا من ربک، مگر یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس تو نہ ہو امداد کرنے والا کافروں کا، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روکے تجھے اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ تیری طرف اتار دیے گئے ہیں، یہ آیتیں اتاری گئی ہیں۔ وادع الی ربک، اور دعوت دے اپنے رب کی طرف، یعنی رب کے کتاب کی طرف، رب کی توحید کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو ہرگز تو مشرکین میں سے، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا الہ الا ہو، کیوں نہ پکار؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اسی کی ذات،
کس کی ذات؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی. کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہونے والی، الا وجہ مگر ذات اللہ کی، لہ الحکم اسی کے لیے اختیار ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے ہے فیصلہ کرنا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بس